الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیشاب کرنے میں اصل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پیشاب کرے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی شخص آپ سے بیان کرے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو اس کی بات کو سچ مت مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ ما کان یبول الا جالسا، یہ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے۔ اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں خطرہ یہ ہے کہ بدن یا کپڑے پر پیشاب کے چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ البتہ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ضرورت پڑ جائے اور پیشاب کے چھینٹوں سے اور ایسے ہی شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکے، پردے کا بھی اہتمام ہو اور شرمگاہ پیشاب کے چھینٹے سے بھی انسان بچ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ ایک قوم کے ایک باغیچے کے پیچھے جہاں کوڑا کرکٹ جمع تھا، گھور تھا، ادھر آپ تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے جا رہے تھے تو میں دور ہٹ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب اشارہ کیا اور مجھے بلا کے کہا کہ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے۔ تو ظاہر بات ہے وہ پیچھے جب کھڑے ہو جائیں گے دوسری طرف منہ کر کے تو یہ پردے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے۔ تو گویا عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ تو ان میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام طور پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی، لیکن بیان جواز کے لیے آپ نے ایسا کیا یا ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت رہی ہوگی، جگہ اس لائق نہیں تھی کہ وہاں بیٹھ کر پیشاب کیا جا سکتا، تو آپ نے کھڑے ہو کر کیا۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین۔